السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اب بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا لغوی مطلب ہے کوئی چیز ایجاد کرنا یا بنا دینا، اور شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب ہے دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے نہ ہو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت نئی ایجاد شدہ چیز گمراہی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اب ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خود ساختہ ثواب کی چیزیں ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان پہ عمل کرنے سے بھی ہم جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث طبرانی کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ بدعت جو کر رہا ہے نا، اس کا بدعت کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، کہ جو بھی اگر کوئی قرآن خوانی ہم کروا رہے ہیں یا فوتگیوں پہ کوئی 40ویں ہم کروا رہے ہیں، کل کروا رہے ہیں، تو ایک طرف دیکھا جائے تو شیطان ہمیں ورگلاتا ہے نا، کام تو اچھا ہی ہے نا، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، گٹھلیاں ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہوگی ہے؟ تو جو بدعت کو چھوڑنا نا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان جو بدعت کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ثواب کی نیت سے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعتی کو قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، وہ آئیں گے بدعتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ، تو فرشتوں نے ڈھکیل کے پیچھے کر دیں گے، کہیں گے اللہ کے نبی، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی دین میں نئی چیزوں کو جاری کر دیا تھا۔ اور ایک اور متفقہ علیہ حدیث ہے کہ آپ حضرت عاصم کہتے ہیں، میں نے حضرت انس سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرام قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بدعت اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، حتیٰ کہ اللہ نے لوگوں کو دوسروں پہ لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے جو کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا بدعت پہ عمل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی بدعت سے بچنا ہے۔ ہمارا وہی عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا جو بدعت سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہمارے لیے نبی مبعوث کیا ہے نا، وہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کیا ثواب ہے، کیا گناہ ہے۔ اب نعوذ باللہ ہم نے خود سے ثواب کی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے، یہ نہ ہو ادھر ہم کام کرتے جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کیا ہے، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، واش روم جانے میں، گھر سے نکلنے میں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ اب ہم گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ بھی راضی، اللہ کا ذکر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل ہو گیا، دونوں ثواب ہمیں مل گئے۔
کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھیے، اللہ کو بھی یاد کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی یاد کر لیے۔ واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی یاد کر لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق واش روم بھی چلے گئے۔ اسی طرح سوتے وقت بھی اللہ کو بھی یاد کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر لیا، تو ہم تو 24 گھنٹے اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ چھوٹے سے لے کے چھوٹا، ایون کہ ایک دفعہ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سلمان فارسی صحابی ہیں، تو یہودیوں نے چھیڑا کہ تمہارا نبی تو تمہیں چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بتاتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارا نبی ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، ہمارا نبی یہ بھی بتاتا ہے ہمیں کہ قضائے حاجت اگر کے لیے جانا ہے تو کس ڈائریکشن سے بیٹھنا ہے، کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کیسے ہوں، کہ ان چیزوں کو عام لوگوں کو منع کیا گیا، وہ شیئر نہیں کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اسی وجہ سے تو کھول کے رکھی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانیں، اس کے مطابق عمل کریں، تاکہ آخرت میں ہمیں اس کا ریوارڈ جنت کی شکل میں مل جائے۔ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، مگر بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ ہم بس جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، کیونکہ جن لوگوں سے محبت کی جاتی ہے نا، ان لوگوں کے بارے میں پورا جانا جاتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری، انہیں کیا پسند تھا کیا نہیں پسند تھا۔ دنیا میں ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو اچھی بری ہر بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہم جھوٹے دعوے تو کر دیتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر پریکٹیکلی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی جوانی کیسی گزری، جب آپ پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بار ڈالا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات فیس کی، مکہ میں کتنی مشکلات فیس کی، مدینہ میں کتنی مشکلات فیس کی، کن کن لوگوں نے آپ کو کس کس طرح تنگ کیا، کس کس معاملے میں آپ نے کس طرح ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں کچھ بھی تو نہیں معلوم، صرف ہمارے جھوٹے دعوے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے نا تو پھر ان کی مرضی کے مطابق زندگیاں بھی گزاری جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو اب یہ 3 پوائنٹس بتائے ہیں اعمال کی قبولیت کے۔ نمبر 1، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ نمبر 2، وہ کام ہر طرح کے شرک، چاہے وہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، اس سے پاک ہو۔ اور نمبر 3، وہ کام صحیح سنت طریقہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مطابق کیا جائے۔ جس کام میں یہ تینوں شرائط پائی جائیں گی وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر کسی کام میں ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی نہ ہو نا، 2 ہیں تیسری نہیں ہے، تو وہ کام اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے۔ پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، کیونکہ اب ہم نے اپنے اعمال پہ خود نظر ڈالنی ہے۔ جو پہلے ہو چکا اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ جو پیچھے غلطیاں ہو گئی ہیں صدقے دل سے اللہ سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور آگے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مزید جو ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی ہے اس میں ہم آخرت میں جنت کے حصول کے لیے کوئی کوششیں کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔